الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں اور دوستوں، قابل احترام میرے عزیز نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک تو آج ہم نے کچھ اور رکھا تھا، لیکن چونکہ آج 9 محرم ہے تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ کوئی باتیں جو ہیں آپ سے شیئر کی جائیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ یہ انفارمیٹیو سیشن ہوگا، ایموشنل سیشن نہیں ہوگا، تو وہ چیزیں جو ہمیں جاننی ضروری ہیں اور یا ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہیں تو وہ مختصر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ اگلی دفعہ کور کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہائیلی ریکمینڈڈ سنت ہے کہ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنا، لیکن یہ جو روزہ ہے اس نتھنگ ٹو ڈو ود دا انسیڈنٹ آف کربلا۔ یہ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کربلا کے واقعے سے بہت پہلے عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس ٹمارو فرائیڈے 10 محرم، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ آپ کی قولی سنت ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم ایک اور روزہ بھی ساتھ رکھیں گے، کیونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک دن اور ساتھ ملا لیں گے، تو 9-10 کا یا 10-11 کا کوئی ایک دن ساتھ ملا لیں تاکہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ ہو جائے۔ تو ایک اوپینین تو یہ ہے کہ ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 کا یا 10-11 کا، لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ نو ڈیز جوز نے روزہ رکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ پہلے وہ 10 محرم کا رکھتے تھے تو ہم ان سے اپنی پہچان الگ کرنے کے لیے ایک دن اور ساتھ شامل کر لیتے، لیکن اب انہوں نے رکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ دے ڈونٹ فاسٹ ایٹ آل۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں، اس طرح باقی بھی کچھ اسکالر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم 10 محرم کا بھی رکھ لیں تو یہ بھی سفیشینٹ اور انف ہے۔ ساتھ دوسرا اس لیے ملایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا تاکہ ہماری پہچان الگ ہو جائے۔ اب ان کا ہے ہی نہیں، انہوں نے ختم ہی کر دیا، تو اب دوسرا ملانے کی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رکھیں گے تو نفلی روزہ ہے، ثواب تو ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن وہ ڈیفرینشیٹ کرنے والی بات جو ہے اس زمانے میں نہیں رہی، کیونکہ دے ڈونٹ فاسٹ ایٹ آل نو ڈیز۔ تو کل انشاءاللہ 10 محرم ہے، جتنے بھی لوگ کوشش کر سکیں روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین کو بہترین اجر و جزا عطا فرمائیں۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ایک روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 8 سال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ان کا بچپن گزرا ہے۔ اگر آپ اس تفصیلات میں جائیں گے تو باقی کسی چیز کا وقت نہیں بچے گا کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں صاحبزادوں سے، حضرت حسن سے بھی اور حسین سے بھی کس طرح پیار فرماتے تھے، اور کس طرح جب وہ مسجد میں آ جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر چھوڑ کے ان کو اٹھا لیتے تھے، اور کس طرح نماز کے دوران جیسے چھوٹے بچے آپ سے کھیلتے ہیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بوسے لیتے تھے، اور کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیار فرماتے تھے۔ تو یہ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بنایا ہوا تھا ان دونوں بھائیوں کو، تو وہ ان کا اپنا ایک الگ ایک اعزاز ہے اور ان کی ایکسیلنس ہے، ان کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک بھی کسی والے سے بھی نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی تو انہوں نے جو کیپٹل ہے اس کو موو کر لیا تھا مدینہ سے کوفہ. تو جتنے بھی اہل بیت تھے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، وہ بھی چلے گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی کوفہ میں. تو حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی وہ کوفہ میں رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی. جب ان کی شہادت ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر وہ واپس مدینہ آ گئے تھے. آپ کا جو خاندان ہے، فیملی ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ واپس آ گئے تھے. تو گویا کہ آپ حجاز کو بھی، مکہ اور مدینہ کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، اور عراق اور کوفہ کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ وہاں وہ رہے ہیں اور وہاں کی سیاست کو بھی سمجھا ہے اور حالات کو سمجھا ہے، اور یہاں کے حالات کو بھی آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام اہل ایمان نے، مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1.5 سال بڑے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو سیریا اور شام ہے، وہ پورا علاقہ جو ہے وہ حضرت معاویہ کے کنٹرول میں تھا، وہاں کے وہ گورنر تھے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے، پہلے ان کا بدلہ لیا جائے، پہلے ان پہ کیس ہونا چاہیے، ان کا بدلہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی اور بات کریں گے. تو یہ اختلاف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت معاویہ کے درمیان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلومہ شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، اس کا بدلہ نہیں لیں گے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑے حالات سٹیبل ہو جائیں تو یہ جو بڑا فتنے کا دور ہے، بڑے آزمائش کا دور ہے پولیٹیکلی، اس کو تھوڑا ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں، اس کے بعد ہم وہ کارروائی بھی کریں گے. لیکن وہ کہتے تھے کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے. تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان. تو شام اور سیریا کا سارا علاقہ چونکہ حضرت معاویہ کے کنٹرول میں تھا، اور 6 ماہ تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایز اے خلیفہ، ایز اے حکمران حکومت چلانے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اختلاف بڑھ جائے گا اور خلیج بڑی ہو جائے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں اتفاق پیدا فرمائیں گے اور ان کے اختلاف کو ختم فرمائیں گے. تو یہ جو 2 گروپ بن گئے تھے، ایک حضرت معاویہ کی سائڈ پہ تھا اور ایک حضرت حسن یا حضرت علی کی سائڈ پہ تھا. تو حضرت حسن نے محسوس کیا کہ یہ بہتر ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کہ میں ان کو دعوت دے دیتا ہوں کہ آپ ہی آ کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا حضرت امیر معاویہ کے حق میں، اور ان کے حوالے کر دی حکومت، ان کو دے دی حکومت، اور پھر ان کی بیعت کر لی، ان کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا. اور دونوں بھائیوں نے، حضرت حسن نے بھی حضرت حسین نے بھی 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے ہیں. 20 سال تک بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان کی بیعت کی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے 20 سال تک. لیکن ایگریمنٹ یہ تھا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کسی وجہ سے بھی یہ خلیفہ نہیں رہیں گے تو اس کے بعد پھر اہل ایمان کو موقع دیا جائے گا، مسلمانوں کو، کہ وہ اپنا خلیفہ چنیں. دیٹ واز دا پارٹ آف ایگریمنٹ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا ہے، کسی کو نامینیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا جیسے پہلے ہوتا آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا خلیفہ کون ہوگا. تو یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کی پاسداری کی تھی حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. 20 سال تک انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا. لیکن ہوا یہ کہ جب 60 ہجری میں، یعنی 41 to 60، یہ حضرت معاویہ کی حکومت ہے، 41 ہجری سے 60 ہجری، آلموسٹ 20 ایئرس. تو جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ اس ایگریمنٹ کے اس پارٹ پہ عمل نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو موقع دیا جائے گا وہ اپنا خلیفہ چنیں گے. تو اس پہ عمل نہیں ہوا. تو پھر حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت حسن اس وقت وفات پا چکے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ اختلاف کیا اور انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اگریمنٹ ہوا تھا اب مسلمانوں کو موقع، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امیدوار ہوں، وہ امیدوار نہیں تھے خود خلافت کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے حوالے کیا جائے، میرا حق زیادہ بنتا ہے، یا میں دعوے دار ہوں یا میں امیدوار ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ اٹ واز دا پارٹ آف ایگریمنٹ، اب مسلمانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا خلیفہ چن لیں۔ ایسا ہوا نہیں، اس لیے کہ پھر یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ اس کی بیعت کر لیں، اور 3 جو ایریاز ہیں انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان 3 ایریاز میں جو سب سے بڑے ایریاز ہیں اس میں مکہ بھی ہے، اس میں مدینہ بھی ہے، اس میں عراق بھی ہے۔ تو عراق نے، کوفہ نے اور مدینہ نے اور مکہ نے ان کی بیعت کرنے سے انکار کیا کہ یہ چونکہ پارٹ آف ایگریمنٹ نہیں تھا تو ہم اس کو اس طرح نہیں مانتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 50 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے وہ 60 ہجری میں ختم ہوئی ہے، یعنی حضرت حسن کے بعد بھی 10 سال، آج تو کہتے ہیں 20 ایئرس، لیکن حضرت حسن کے بعد بھی 10 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو جاری رکھا ہے، اور ان کی زندگی تک ان کا ساتھ دیا ہے، اور کبھی بھی ان سے اختلاف نہیں کیا، ان کے خلاف نہیں گئے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس لیے میں اب اس معاہدے کا پابند نہیں رہا۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت حسین بھی، جیسے میں نے عرض کیا، عراق چلے گئے تھے حضرت علی کے ساتھ، کوفہ چلے گئے تھے جب حضرت علی کی حکومت تھی، تو پچھلے 35 سال سے عراق والوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ عراق کو اسی طرح جانتے تھے، حضرت علی کے زمانے سے وہاں رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تعلق وہ تھا 35 سال سے، 35 years they had good connection with the people of Iraq، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عراق والوں نے بھی یزید کو نہیں مانا، تو پھر عراق والوں نے حضرت حسن سے ریکویسٹ کی، ایک دفعہ نہیں بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا وہ آئیں یہاں پہ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، چونکہ حضرت علی کے زمانے میں بھی کوفہ کیپٹل تھا، اب بھی ہم کوفہ کو کیپٹل بنائیں گے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں جانے کا اعلان کیا، اور بے شمار لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور آپ نے کوفہ کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا۔ جب آپ عراق پہنچے، یعنی کوفہ میں انٹر نہیں ہوئے تھے ابھی، عراق پہنچے، تو کوفہ میں انٹر ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے کزن ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے عراق والوں کو بتا دیں کہ میں پہنچ گیا ہوں، اور میرے بھی ہاتھ پہ عراق والوں سے بیعت لے لیں، ان سے ایگریمنٹ لے لیں کہ جو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق وہ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محل میں پہنچے ہیں، جو کوفہ کا شاہی محل ہے، تو وہاں پہنچ گئے ہیں۔ جو قبائل کے سردار ہیں، جو قبائلی سسٹم ہوتے ہیں، ٹرائبل سسٹم، ان میں جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو عراق کے جو قبیلے ہیں ان سب کے سرداروں کو بلایا تھا انہوں نے بیعت کے لیے، اور وہ وہاں آئے ہوئے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین کے لیے بیعت کرنے کے لیے۔ ادھر یزید کو جب پتہ چلا ہے حضرت حسین عراق پہنچ رہے ہیں اور وہاں ان کی بیعت ہوگی، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے حالات کو کنٹرول کرو، اور میری بیعت تم ان سے لو گے، حضرت حسین کی بیعت نہیں ہوگی بلکہ میری بیعت ان سے لو گے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جو ہیں وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہ محل میں داخل ہوئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو جب وہ داخل ہو گئے تو ان کا دروازے بند کر دو۔ تو جو اندر سردار بیٹھے ہوئے تھے عراق کے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یوں ہوا کہ 1 by 1 ان کو بلایا جاتا تھا بیت اللہ ابن زیاد کی ملاقات کے لیے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو مجھے مانو گے یا پھر موت ہوگی تمہاری، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مجبور ہیں،
ہم آپ کی بات مانتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے واپس جاؤ اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے چلے جاؤ. عراق کے لوگوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ ریڈ ہو گیا ہے تو انہوں نے محل کا گھیرا کیا ہوا تھا, تمام قبائل وہاں اکٹھے ہو گئے تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد باری باری بلاتا تھا ہر سردار کو اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یا تو تمہیں قتل کیا جائے گا یا اپنے قبیلے کو لے کے واپس چلے جاؤ. تو سردار ایک ایک کر کے نکلتے تھے اور اپنے قبیلے کو لے کے واپس چلے جاتے تھے. کہتے تھے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہم مجبور ہیں, یہ اضطراری کیفیت ہے, ہم واپس جائیں گے. تو ون بائی ون جو ہے نا وہ لوگ جانے لگے, سردار جانے لگے. تو حضرت مسلم بن عقیل بھی محل کے اندر تھے لیکن چھپے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے, حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے تو اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو آپ واپس چلے جائیں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا تو ان کو واپس جانے سے بھی روک دیا گیا. انہوں نے پھر 3 آپشن رکھے تھے عبید اللہ ابن زیاد کی آرمی کے سامنے. وہ جو 3 آپشن ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیاست ہے یا ان کی جو پولیٹکس ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو 3 آپشن انہوں نے رکھے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں, مجھے واپس مدینہ جانا ہے, ٹھیک ہے حالات بدل گئے ہیں, میں واپس چلا جاتا ہوں. دوسری آپشن یہ ہے کہ مجھے دمشق بھیج دو, میں جا کے یزید کے ساتھ خود سیٹلمنٹ کر لیتا ہوں. میں پرسنلی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنا کیس اس کے سامنے خود رکھوں گا اور میں خود اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس سے ملاقات کرنے دو. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ پھر میں کسی بارڈر ایریا میں چلا جاتا ہوں, مجھے بارڈر ایریا میں بھیج دو, میں باقی زندگی جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے جہاد کروں گا اور جہاد کے اندر باقی زندگی گزاروں گا. تو یہ تینوں آپشن جو ہے نا وہ عبید اللہ کے سامنے, عبید اللہ ابن زیاد کی آرمی کے سامنے رکھے گئے, لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کیا گیا. ان تینوں آپشنز میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کیا گیا. نہ ان کو واپس مدینہ جانے کی اجازت دی گئی, نہ ان کو یزید سے ملنے کی اجازت دی گئی, اور نہ ان کو بارڈر ایریا میں جہاد کے لیے جانے دیا گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ بڑے سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں. تو عبید اللہ ابن زیاد بھی یزید کو خوش کرنا چاہتا تھا اور کچھ بڑھ کے کرنا چاہتا تھا اس کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائے. اپنی نوکریاں لوگ پکی کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں آپشن جو ہیں وہ ریفیوز کر دیے گئے, اور وہاں پر پھر انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ تم سب واپس جا سکتے ہو, میری طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ کوئی پابندی نہیں ہے, حالات اب بدل گئے ہیں, میں آپ سب کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ان کو واپس جانے کی اجازت دے دی, اور آپ کا خاندان جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھا. اور وہاں پر پھر جو ہے نا وہ چونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ کو جانے بھی نہیں کہیں دینا, 2 ہی آپشن آپ کے سامنے ہیں, یا شہادت کے لیے تیار ہو جائیں یا یزید کی بیعت کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اسلامی اصول ہیں یہ ٹوٹلی سب اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. جو خلافت کے یا حکومت کے اسلامی اصول ہیں تو ان کے یہ خلاف ہے. میں پریشرائز ہو کر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو باقیوں کے لیے اگزامپل بن جائے. یہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے نا جی, تو اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو باقی سب کے لیے اگزامپل بنے گی. تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ خلافت اور حکومت کے لیے باقی لوگوں کے لیے اگزامپل بنے. تو میں شہادت کو ترجیح دوں گا, لیکن میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا جو اسلامی اصولوں کے خلاف بات ہو, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو حضرت امام حسین کو یعنی کٹنگ دا شارٹ سٹوری لانگ ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا. وہ بھی ایک پوری یعنی دردمندانہ تفصیلات ہیں, اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. فائنلی جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے اصول کیا تھے, وہ کون سے پرنسپلز ہیں جو آپ سے ہم نے سیکھے اس موقع پر. تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بیعت آزادانہ ہونی چاہیے, فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے اس کی بیعت.
اس میں کوئی جبر یا زبردستی کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. یہ پہلا اصول تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیاست کا کہ جب ووٹ ہوتا ہے اور جب کسی کی بیعت ہوتی ہے، کوئی حکمران بنتا ہے، تو عوام سے جو رائے لی جاتی ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی زبردستی کے. یہ پہلا اصول تھا. دوسرا ان کی سیاست کا اصول یہ تھا کہ جب کسی کی بیعت کر لی جائے اور کوئی خلیفہ بن جائے، کسی کو مان لیا جائے، تو پھر اس کی اطاعت اور تابعداری پوری وفاداری کے ساتھ ہونی چاہیے. اور وہ 20 سال تک انہوں نے کر کے دکھایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت کی تھی، 20 سال تک ان کی پوری وفاداری کی تھی. یہ ان کی سیاست کا دوسرا اصول تھا کہ جب آپ کسی کو تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی حکمران بنتا ہے اور آپ کی رائے سے بنتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت ہونی چاہیے اور اس کی تابعداری ہونی چاہیے بغیر کسی گڑبڑ کے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جہاں بھی آپ کوئی خرابی دیکھتے ہیں آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، کرٹیسائز کرنا آپ کا حق ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر یہ آتا ہے کہ جب کوئی حکمران بھی غلط فیصلے کرتے ہیں تو یو شوڈ ریز یور وائس ٹو کیپ دم آن دا اسٹریٹ پاتھ. تو یہ ان کی سیاست کا اصول تھا. آپ ان کو کرٹیسائز کریں، تنقید کریں، ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے ریز کریں، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن بغاوت کی اجازت نہیں ہے جب آپ کسی کو حکمران مان لیتے ہیں. اور پھر تیسرا ان کا اصول یہ تھا کہ جب آپ حکمرانوں کو کرٹیسائز کریں گے، ان پہ تنقید کریں گے، تو وہ اصلاح کی نیت سے ہونی چاہیے. اس میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، بیڈ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیگ پولنگ نہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہو اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں، تو اصلاح کی نیت سے آپ نے تنقید کرنی ہے، ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے تنقید نہیں. یہ ان کی سیاست کا تیسرا اصول ہے. اور چوتھا اصول جو ان کی سیاست کا وہ یہ ہے کہ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے، انٹرنل جو انریسٹ ہوتی ہے، خانہ جنگی جو ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر ہونی چاہیے، ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے. اور جو حضرت حسن نے کر کے دکھائی ہے، خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ یوں سمجھیں کہ پوری قوم کے لیے ایک سزا اور ایک عذاب کی صورت بن جاتی ہے. آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ انٹرنلی ضائع ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا، یہ انٹرنیشنل پرنسپل ہے کہ جب دو پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں نا، دونوں کمزور ہوتی ہیں. یہ سائنٹیفک پروون جو ہے نا یہ پرنسپل ہے کہ جب دو پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں دونوں کمزور ہوتی ہیں. جب مسلمان آپس میں ٹکرائیں گے، دو گروپ بنیں گے، تو دونوں کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور ان کے ریسورسز ضائع ہوں گے. تو یہ آپ کی سیاست کا چوتھا اصول ہے کہ خانہ جنگی سے بچنا چاہیے، آپس میں لڑنے سے بچنا چاہیے. اور 20 سال تک انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے حکومت جو ہے حضرت معاویہ کے حوالے کی تھی. اور جب آپ تبدیلی کا مطالبہ کریں، اگر آپ چاہیں کہ حکمران بدل جائے کسی وجہ سے بھی کہ ٹھیک حکومت نہیں ہو رہی، تو یہ جو تبدیلی کی ڈیمانڈ ہے نا، یہ جو چینج ہے وہ آپ نے پبلک کے ذریعے سے لے کے آنی ہے، زیادتی کر کے نہیں، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ نہیں، بلکہ تھرو پبلک لوگوں کے مائنڈ میکنگ کرنی چاہیے اور تھرو پبلک آپ نے چینج پیدا کرنی ہے جو بھی آپ نے پیدا کرنی ہے. یہ آپ کی سیاست کا اگلا اصول ہے. اور اگلا اصول ان کی سیاست کا وہ یہ ہے کہ گفتگو سے اور بات چیت سے مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، گفتگو سے، ڈائیلاگ سے. اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں خود اس کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں. تو تھرو ڈائیلاگ کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ ریزالو ہو جائے. یہ ایک سیاسی پرنسپل ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سیکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بلاک کر دیں ہر چیز کو، راستوں کو آپ روک دیں، آپ کسی کو کام نہ کرنے دیں، آپ کسی کو جو ہے نا کوئی سپورٹ نہ کریں، آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو جلانا شروع کر دیں. یہ نہیں، تھرو ڈائیلاگ
آپ کو پریشر بھی ڈالیں اور ان کی غلطیوں کی اصلاح بھی کریں اور پبلک کو ساتھ لے کے آپ نے تبدیلی پیدا کرنی ہے. اور پھر جو آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انتشار جہاں پیدا ہوگا، افتراق یہاں پیدا ہوگا، تو یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ون آف دا بیسک رسپانسبلٹیز میں شامل ہے کہ امت کے اندر انتشار اور افتراق پیدا نہ ہو، امت تقسیم نہ ہو. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور حضرت ہارون کو پیچھے خلیفہ بنا کے گئے ہیں اور ان سے فرما کے گئے ہیں کہ آپ میری ایبسنس میں قوم کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت ہارون جو ہیں بڑے تھے عمر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن رسپانسبلٹی میں اور ڈیوٹی میں نبوت میں چھوٹے تھے. حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں واپس. اب قوم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کچھ سامری کے ساتھی بن گئے ہیں اور کچھ حضرت ہارون کے ساتھ ہیں. لیکن حضرت ہارون کے جو ساتھ ہیں، آپ نے سامری کو، ان کے لوگوں کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم جو غلط راستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہو. تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، لوگ حضرت ہارون کے خلاف ہو گئے ہیں. تو حضرت ہارون نے ان کی غلطیوں کو برداشت کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، ایکسیپٹ نہیں کیا، برداشت کیا ہے، لیکن امت کو اور قوم کو، قبیلے کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اس کو برداشت کیا ہے لیکن تقسیم سے بچایا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں اور سب سے پہلے آ کے اپنے بھائی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اور بڑی سختی کی ہے، داڑھی کے بالوں کو پکڑا ہے، سر کے بالوں کو پکڑا ہے، سب سے پہلے ان سے پوچھا ہے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں روکا. تو انہوں نے کیا بتایا؟ یہی بتایا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے، آپس میں لڑ پڑتے، لہٰذا میں اس سے آگے نہیں بڑھا ہوں. اب آپ آگے ہیں تو یہ اکٹھے ہیں، اب آپ ان کو سمجھائیں تو یہ مان جائیں گے. لہٰذا جو امت کی تقسیم ہوتی ہے، جو انتشار ہے، جو افتراق ہے، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو لوگوں نے غلطیوں کو برداشت کیا ہے لیکن امت کو تقسیم ہونے سے بچایا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کا بھی یہ اصول ہے کہ امت کے اندر انتشار اور افتراق پیدا نہ کیا جائے. جب انہیں دیکھا ہے کہ عراق کا مسئلہ خراب ہو گیا، جنہوں نے مجھے بلایا تھا اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میرا ساتھ دیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں، میں تو آ گیا ہوں اس کام کے لیے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. آپ نے ان کے ساتھ آپشن ان کے سامنے رکھے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپس میں لڑائی ہو، آپ میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو. سب سے پہلی شرط یہ تھی مجھے واپس جانے دو پیسفلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری شرط یہ تھی کہ یزید سے ملا دو، میں خود معاملات کو سیٹل کر لوں گا. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ میں بارڈر پہ چلا جاتا ہوں، جہاد کرتا ہوں. ان تینوں میں سے آپ خود دیکھیں کہ کوئی ایسا آپشن نہیں تھا جس میں افتراق اور انتشار پیدا ہوتا، کوئی ایسا آپشن نہیں تھا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ لڑے ہیں اور ان کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ یعنی ان کو کورنر کر دیا گیا اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ سرنڈر ہو کے مارے جاتے، سرنڈر ہو کے مار جاتے. تو آپ نے شہادت کا راستہ قبول کیا ہے، اور لیکن آپ نے جو تینوں آپشن پیش کیے ہیں وہ افتراق والے، انتشار والے نہیں ہیں. تو یہ محرم کے موقع پہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، اب سنی اسکول آف تھاٹ کیا ہے اور شیعہ اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اب اس لیول پہ چلی گئی ہیں، اس لیول پہ ان کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اب امت کو کسی اور تقسیم کی ضرورت ہی نہیں رہی. انفارچونیٹلی اتنی بڑی اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ان کا اپنا ورژن ہے اور ان کا اپنا ورژن ہے. انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں شامل کی ہیں، انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں شامل کی ہیں، اور جو اصل پکچر اور اصل تصویر ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو گئی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ امت کے اندر افتراق اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.